السلام على امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم صلى الله عليه محمد حضرات محترم ماہ محرم الحرام کے ایام بہت تیزی سے عاشور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی تیزی سے ان خیموں میں بچوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ شبیں آنے والی مخصوص شبیں ہیں کہ مختلف جگہوں پر بہرحال کسی نہ کسی روز عاشور اور بنی ہاشم کے جوانوں سے نسبت رکھتی ہے۔ عاشور ختم ہو جائے گا، خدا آپ کے اور آنے کو اور عزتداری کو قبول فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو جائیں گے، مگر سیدہ کا گھر عاشور کے دن اجڑا اور مصیبت عاشور کے بعد بڑھنا شروع ہو گئی۔ بہت مشکل ہے جانے، ہمارے دل میں اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ ہم کربلا کے مصائب کو محسوس کر سکیں۔ وہ دن جو سید الشہداء پہ گزرا، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ، زمین اور آسمان پہ مصیبت، ایسی مصیبت کو زمین اور آسمان کی مصیبت تھی۔ گو کے امام تھے، اپنا وظیفہ انجام دیا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو امام تھے، لیکن وہیں پر وہ امام بھی تھے اور ایک باپ بھی تھے، ایک بھائی بھی تھے، ایک شوہر بھی تھے، آقا بھی تھے۔ وہ نسبتیں اپنے اوج پہ تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ بھی اللہ کی خاطر ہے، بیٹا بھی دینا ہے، دیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بیٹے سے محبت نہیں تھی، وہ تکلیف نہیں تھی، اس ہر درد اور تکلیف کو بھی
جتنی وہ اوج پہ ہو سکتی تھی، یعنی کمال پہ ہو سکتی تھی، سید الشہداء نے اسے محسوس کیا ہے، محسوس کیا۔ ہم روز عاشور کا ایک لمحہ، ایک فریم وہاں سے اٹھایا جائے، عاشور سے اٹھایا جائے۔ ابھی تو اے آئی کا دور ہے آپ کے سامنے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہرحال پہلے تو کچھ ڈرامے بنتے تھے، کچھ سیریلز بنتے تھے، اور جو بہرحال دکھا سکتا تھا ڈائریکٹر دکھاتا تھا، لیکن اب تو اے آئی ہے، تو آپ اے آئی کے ذریعے سے اس کو آپ پرومپٹ دیتے ہیں، آپ کے پاس اچھے سافٹ ویئر ہو، پیڈ ورژن ہو، تو آپ بڑی بہترین جنریٹ کر سکتے ہیں نا۔ ان کیفیتوں کو اگر آپ جنریٹ بھی کریں، ظالم ہم تحمل اور برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تصویر لے سکتے ہیں، آپ احساسات نہیں لے سکتے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں بڑی انسان مجلس پڑھتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مصائب سنتا ہے، کبھی کبھی مصائب کی تیاری کرتے کرتے بھی انسان خود عجیب سا ہو جاتا ہے کہ مطلب کیسے مجھ سے ابزارب نہیں ہو رہا، تو یہ ہوا کیسے ہوگا۔ لائف میں کبھی کبھی زندگی پہ انسان کی مشکل آتی ہے تو انسان ٹیسٹ میں آتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جب تک ٹیسٹ نہیں ہے تو انسان بہت کہتا ہے ہاں ہو جائے گا، لیکن جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کی، وہ ایک لمحہ کہ جب امام اپنی بیٹی سے جدا ہو رہے تھے۔ میں نے کوشش کی، میں کسی وجہ سے میں کسی مشکل میں ایسا پھنس گیا کہ میں اپنی بیٹی سے مل نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں احساس ہوا کہ کیا کبھی تم زندگی بھر اپنی بیٹی سے مل پاؤ گے؟ تھوڑی دیر میں نے سوچا، مجھے ایک دم کربلا یاد آئی۔ مجھے وہ وقت آ جایا کہ جب امام حسین اپنی بیٹی سے جدا ہو رہے تھے۔ میں ایک لمحہ برداشت نہیں کر، میری چیخ نکل گئی۔ نہیں کر سکتا انسان، نہیں کر سکتا انسان۔ وہ جو مصیبت انہوں نے لی ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں لے سکتی۔ آپ اس مصیبت کا ظہور دیکھیں نا، یہ سب اس گریے کا ظہور ہے، اس آہو بکا کا ظہور ہے کہ پورا عالم گریے میں ہے، پورا عالم۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو امام کا وہ خون آلود کرتا عرش پہ لٹکا دیا جاتا ہے، پورا عالم اس غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے اوپر غم کی کیفیت ہے، یہ آپ مجھ سے اچھے، میں جو اتنا محزون ہوں، غم زدہ ہوں، اس کی وجہ سے یہ غم ہے۔ آپ دیکھ لیں، آئے حسین کہیں گریا، مسلمان نہ بھی ہو تو بھی امام حسین پہ گریا، یہ کیفیت خدا کی طرف سے۔ بہرحال اس کو ہم نے پرزرو کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے اور اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچنا۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں، جو ڈیوٹی آپ دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ یقین کریں سید الشہداء کسی کا ایک کرن، پرانے زمانے میں کرن ہوتے تھے نا، یعنی ایک دھرم، ایک دینار، ایک روپیہ، ایک چیز بھی امام حسین نہیں رکھتے کسی کو، سب ریٹرن بیک کرتے، سب دیتے ہیں، اس دنیا میں دینا شروع کر دیتے، آخرت میں تو اپنی جگہ ملتا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس بات کو کوٹ کیا اور کئی علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ حیت یعنی جو انجمن ہوتی تھی اصفہان کی غالباً، کہتے ہیں اس نے وہ ہر سال اس کا ایک ہی بانی تھا، بانی یعنی جو اسپانسر تھا، ایک اسپانسر، اس سال ان کا خرچہ زیادہ ہو گیا، نسبتاً کاسٹ زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس سال ہمارا زیادہ ہو گیا۔ اس نے بولا جو بھی ہے جیسا بھی ہے مسئلہ نہیں ہے، تم لکھ دو۔ میں کہا نہیں، ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ہم سے پیسے زیادہ لگ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ جو بھی ہے لکھ دو۔ انہوں نے جو لکھا اس نے بغیر دیکھے اس کو سائن کیا، جو بھی ہے چیک کیا، لے جاؤ۔ عالم دین کہتے ہیں ارباب حسینیہ کے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر سب لوگ صف میں بہشت کی طرف جا رہے ہیں، ملائکہ کے ہاتھ میں لوگوں کے اعمال کی فائلیں ہیں، سید الشہداء کو وہ فائل دی جاتی ہے، وہ اس پہ دیکھتے ہیں، اس کو سائن کرتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس شخص کی باری آئی
امام کو اس کے اعمال نامہ پکڑایا گیا، امام نے بغیر دیکھے اس پر امضا کیا اور جانے دیا۔ ملائکہ نے کہا مولا دیکھ تو دیتے، کہا جو ہمارے راستے میں دیتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ وہ ظالم خوب یہاں آپ دے رہے نا، آپ پیسہ دے، ٹائم دے، جو بھی ہے، یہ سب بہت بھاری ریٹرن میں آپ کو ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ ماں راضی ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور آپ کو کیا چاہیے؟ وہ راضی ہو جائے جس کے لیے پیمبر نے کہا، جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ یہ رضایت بہت ضروری ہے۔ ظالم محترم، ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے قرآن کی آیات سے، سنت الہی کو ایکسٹریکٹ کیا جائے، وہ کوڈ، وہ پرومپٹ نکالا جائے جس کو ہم اپلائی کریں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھائیں اور اللہ کو دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں جو آج میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 21 ہے سورہ ہجر کی، اور اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اس کی کہ جتنے خزانے ہیں وہ سب خدا کے پاس ہیں۔ کوئی بھی چیز نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز، کچھ بھی نہیں ہے، الا کہ جو خدا کے پاس خزانہ ہے نا، سب خزانہ وہ خدا کے پاس ہے، باقی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا مادی ہے، مادہ بھی خدا کے پاس ہے۔ یہ آج دنیا جس پر اتنا اپنے آپ کو کہتی ہے، کسی کے پاس گیس ہے، کسی کے پاس آئل ہے، یہ سب کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ ایکسٹریکشن ہے، معدنیات ہیں، پتھر، جو بھی ہے سب خدا ہی کا ہے نا۔ کوئی بھی چیز آپ اسی زمین سے نکلی ہوئی چیز سے چیزیں بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، جہاز بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں۔ آج دنیا دیکھیں نا، آج دنیا سلیکون، کاربن چاہیے لوگوں کو، کیوں؟ چپ کاربن سے بنتا ہے، ڈیٹا ہاؤس کو کاربن چاہیے، آج دنیا کو اس کو دے رہی ہے۔ یہ سب کہاں سے نکل رہا ہے؟ سب خدا کا ہے۔ یہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز نہیں ہے سوائے کہ سب خزانے خدا کے پاس ہیں۔ اب آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور میں اسے ایک معین مقدار میں نازل کرتا ہوں۔ ایک مقدار، ایک معین مقدار، ایک جتنی ضرورت ہے اس کو میں اتارتا ہوں، اس کو اس سے لوٹاتا ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہ ایک لا ہے جو اللہ دے رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ پروردگار نے ظاہر ہے اپنے نبی سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے۔ خزانے سارے خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ اب ہم بہرحال اس کو آگے کی طرف دیکھیں کہ یہ جو عالم ہے ہمارا، یہ عالم مادہ ہے، میٹر ہے۔ خزانے ایک خاص مقدار میں اترتے ہیں۔ اب وہ جو عالم ہے، خدا اوپر والا جو عالم ہے، وہ عالم جو ہے وہ لا منتہا ہے، یعنی ان لمیٹڈ ہے۔ قرآن کی آیت ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہے۔ علم وہیں سے اتر رہا ہے، ہادی وہیں سے اتر رہا ہے۔ یہ جو ہم اوپر کا اشارہ کرتے ہیں، اشارہ ہے نا اوپر نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے دنیا ادھر سے گول کر دو تو بھی اوپر ہی ہے، ادھر سے کرو تو بھی اوپر ہے، یعنی بہرحال اس مادے سے اوپر والا جو عالم ہے۔ اب انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو مادے میں ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس مادے میں کامیابی، تو اسے اپنے آپ کو اس خزانے سے اٹیچ کرنا پڑے گا۔ یہ جو خزانہ ایک معین مقدار میں اتر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اب یہ خزانہ جو اتر رہا ہے، یہ خزانہ کس کے ذریعے اتر رہا ہے؟ کون اس کو اتار رہا ہے؟ اس عالم مادہ میں
وہ کون سے ایسے بی ٹی ایس ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں بزرگوں سے، مجھے جوانوں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں تاکہ یہ باتوں کو سمجھ سکے، یعنی کون سے ایسے ٹاورز ہیں جو ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. کچھ ہوگا نا اس عالم میں، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نازل کر رہا ہوں مگر تھوڑا ایک خاص کے ساتھ. بٹ اگر کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو وہ خود بخود اس عالم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے جو ان لمیٹڈ ہے. unlimited. اب یہ دنیا انسان بہرحال اس میں بہت ساری حدیث اور روایات بھی ہیں جان محترم کے، اب انسان بہرحال اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اس عالم میں جو ہے، یہ جو عالم ہے، یہ عالم سے جو چیز اللہ نے اتاری، اپنے ہادیوں کو اتارا، اپنا سب کچھ اتارا، یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، یہ جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے، اسی جس میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پاس 3 نیریٹیوز ہیں. یہ جو نیریٹو ہے الہی ہے، یہ جو روایت الہی ہے، یہ خداوند متعال نے حوادث کے ذریعے سے بیان کیا ہے. یہ جتنے حادثے ہیں اس میں سنت الہی ہے. قرآن کلیات بیان، علامہ طباطبائی بیان فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے تفسیر المیزان، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین تفسیر میں سے ہے کہ جو علامہ محمد حسین طباطبائی نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک پارٹ کلیات یعنی چیزوں کو خلاصہ کیا گیا، پھر اس کے بعد حادثوں کو بیان کیا گیا، انسیڈنٹس کو بیان. جتنا حادثہ دقیق ہے، سنجیدہ ہے اور پیچیدہ ہے، اتنا اس حادثے کی تفصیل بڑھی جاتی ہے. بس تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے ذہن کو ہلنا پڑے گا میری گفتگو سے. اب جو بھی حادثہ ہو رہا ہے، خدا اس حادثے کے اندر جو انسیڈنٹ ہے، قرآن احسن القصص بیان کرتا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے میں نے احسن القصص سورہ یوسف کے اندر ہے، میں نے بہترین قصوں میں جزیات نہیں ہے. آپ قصے پڑھیں قرآن کے قصوں میں جزیات نہیں ہے. قرآن کے قصوں میں خدا نے سنت الہی کو چھپا کے رکھا ہے. قرآن کے قصے جو ہیں وہ ان ایکویشن کو رکھتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو، آپ کتنے اسمارٹ ہیں کہ اس میں سے اس ایکویشن کو ایکسٹریکٹ کر کے باہر نکالیں، اس کو اپلائی کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی کو اسی رولز پر گزارنا شروع کر دیں. 3 نیریٹو ہیں، ایک الہی ہے، ایک زمینی ہے اور ایک شیطان. اب جو شیطان کا جو میں نے کل آپ کی خدمت کی اس کو تھوڑا سا اور میں آج ایلوبریٹ کروں گا. شیطان کا جو نیریٹو ہے وہ وہم پر ہے. وہم، حقیقت نہیں ہے اس میں، توہم پرستی ہے. توہم ہے، وہم کریٹ کرتا ہے. وہ وہم کریٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی حقانیت کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہیں رکھیے گا، میں قرآن سے آپ کو مثال دوں گا. باطل ہے، کچھ نہیں ہے، خالی ہے، لیکن وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے زمینی حقائق یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں سے کچھ بیان کرے گا، اس کے اوپر باقی پوری وہ جھوٹ کو بنائے گا. پورا جھوٹ ایسا کرافٹ کرے گا کہ آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے اور پھر شیطان کا نیریٹو سٹارٹ ہو جائے گا. یہ شیطان کا نیریٹو ہے، کنٹینیوشن اس کی ہے. ایک مثال قرآن کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ شیطان کا نیریٹو کیا ہے. سامری کون ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں بہت اچھا آدمی تھا، ایسا نہیں تھا، وہ پہلے بڑا اچھا آدمی تھا، مشابہ دعویٰ تھا، وہ نیک آدمیوں میں سے تھا. جیسے ہی اللہ کا ولی، یہاں غور کیجیے گا، جیسے ہی اللہ کا ولی غیبت میں گیا، غیبت میں تھی نا، 30 دن تھے، پھر وبعثنا موسیٰ 30 دن کے لیے گیا، 10 دن ایکسٹینشن ہو گئی، 40 days. ولی جیسے ہی گیا، امت، کون سی امت ہے؟ معجزے دیکھی ہوئی امت، دریا میں راستے دیکھی ہوئی امت، ید بیضا دیکھی ہوئی امت، عصائے موسیٰ دیکھی ہوئی امت. یاد رکھیے گا امت، وہ یاد رکھ، امت ہلکی نہیں تھی. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تو اگر ہم ابھی کسی سامری کے پیچھے چلے جائیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. امت، معجزے دیکھی ہوئی امت. 40 دن ولی غیبت میں گیا. سامری نے کیا کیا؟ گوشالہ بنایا،
گوشالہ بنایا نا، جانور بنایا، کیا کہا یہ موسیٰ کا رب ہے. کیسے بنایا؟ اس میں سے کچھ آواز آتی تھی. کیسے آتی تھی؟ جھوٹ پہ مبنی تھا مگر تھوڑی حقانیت ڈالی. علم رکھتا تھا. اس نے کہتے ہیں، روایات کہتی ہیں، اس نے حضرت جبرائیل کے سواری کے ہلنے کی وجہ سے زمین کی کھنکھناہٹ کو اٹھا لیا تھا. حقانیت کو، یعنی حق چیز کی، اس کو اس سونے کے اندر ڈالا. تھوڑا سا ڈالا، آواز دینے لگ گیا. لوگوں کا یہی تو موسیٰ کا رب ہے. اس نے تو جو کرنا تھا وہ کیا. امت پوری کی پوری ڈائیورٹ ہو گئی. آپ کے سامنے ہے نا، جناب موسیٰ جب نیچے اترے، انہوں نے حضرت ہارون کیسے انہوں نے سختی کی اپنے بھائی کے ساتھ کہ کیا ہوا میرے پیچھے. جانے محترم، نیریٹو، سٹینک نیریٹو باہر سے نہیں لاتا، اندر سے ہی آتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کوڈ ورڈ میں بات نہیں کر سکتا آپ سے. باہر سے نہیں لائے گا، اندر سے ہی آئے گا. اندر سے آئے گا. لبادہ وہی اختیار کرے گا جس لبادے کا آپ احترام کرتے ہیں، وہی لبادہ آئے گا. سیٹانک ورسز سے. اب آپ دیکھیں دوسرا نیریٹو، حضرت یوسف کے بھائی. قرآن ہے، سورہ یوسف ہے. کیا کہتے ہیں؟ اپنے بابا کے پاس خون بھرا کرتا لے کر آئے. قرآن اسٹریٹ ہے. خون بھرا کرتا لے کر آئے. حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا، کرتے پہ خون تھا، کرتا سالم تھا. کرتا سالم تھا، خون لگا ہوا تھا. نیریٹو کس کا تھا؟ شیطان کا نیریٹو تھا کہ اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو. بابا کو بولنا بھیڑیا کھا گیا، کھا گیا. کرتا سالم، بھائی بھیڑیا کھایا تو کرتا پھٹنا ہونا چاہیے تھا نا. شیطان اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے حقیقت کو تھوڑا سا لیتا ہے لیکن وہم ایجاد کرتا ہے. یہ وہم حضرت یعقوب کے بیٹوں میں کیا کہ یہ کرو ختم ہو جائے گا معاملہ. وہ اسی کو کر کر آئے، لیکن حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ یہ جو تم لائے ہو یہ تمہارے دلوں کی تسلی ہے، مگر خدا نے مجھے صبر جمیل عطا کیا ہوا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا شیطان کا کام ہی یہی ہے. قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے، پروردگار اس میں کیا کہتا ہے؟ کسرب بقیعۃ یحسبہ الزمان ماء، کہ تمہیں گمان لگتا ہے کہ یہ جو سراب ہے یہ پانی ہے. سورہ نور کی آیت ہے. یعنی جب تم دور سے دیکھتے ہو، یعنی آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں نا، دور سے روشنی پڑتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں گمان لگتا ہے یہ پانی ہے. یہ پانی نہیں ہے، یہ سراب ہے. نیریٹو شیطان ایسے ہی بلڈ کرتا ہے. پوری کوشش کی اس نے 100 سال تک، عزیز محترم میرے ساتھ رہیے گا، 100 سال تک 70,000 ممبروں پر، 100 سال 70,000 ممبروں پر کیا کہا؟ علی کو برا کہا. ذہن میں نا آپ کے کب سے کب تک کہا؟ امام علی کو 100 سال تک 70,000 ممبروں سے برا کہا گیا. جب امام شہید ہوئے تھے نا تو اس وقت بھی شام والے کہتے تھے علی اور مسجد. کس کا نیریٹو تھا یہ؟ کون بلڈ کر رہا تھا؟ اور جی جتنے نیریٹو بلڈ کیے ہیں شیطان نے، یہ صرف ولیوں کے خلاف کیے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ولی کے خلاف ہمیشہ شیطان نے نیریٹو بلڈ کیا. اس کا کام ہی یہی ہے، وہ آیا اس لیے، اس کا کام ہی یہی ہے. اس نے بلڈ کیا نیریٹو. اس نے کہا ایسا کر دو کہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے. چھوٹے چھوٹے بکری کے بچوں کو خرید کے لوگوں کو دو
اور پھر جب ان سے ان کی محبت انسیت بڑھ جائے تو ان سے چھین کے ان کو مار دو، کہو علی نے کہا تھا. بلڈ کیا، کرتا رہا، مگر شیطانی نیریٹو تھا. اسے کیا پتا کہ کل کو دنیا صرف علی علی کرے گی. نیریٹو تھا نا الہی. بھائی اس کے مقابلے میں کون سا نیریٹو ہے؟ الہی نیریٹو ہے. اور الہی نیریٹو کے لیے اذان محترم اپنے آپ کو اس سسٹم سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ ادھر سے نازل ہو رہا ہے، ہر دور میں ہو رہا ہے. تم جتنا بھی کر لو یہاں پر ایک آئے گا تمہاری ساری محنتوں پہ پانی پھر دے گا. الہی ہے نا، الہی نظام ایسی ہے. اور جو لوگ اس پہ ایمان لائیں گے وہ کامیاب ہیں. اب وہی تو تھے کہ تلواریں بھی گردن پہ رکھ دی گئیں مگر منکر ولایت نہ ہوئے نا آپ کے سامنے. اور آج دنیا میں، آج دیکھیں آپ دنیا میں پوری آپ دیکھیں نا، ہر جگہ علی علی ہے، علی علی ہے. علی ہے یا اس کی اولاد ہے یا اس کے ماننے والے ہیں. حدیث ثقلین آپ سنتے ہیں، بہرحال انی دارکوں کی ثقلین رسول خدا کی متواتر حدیث ہے، اہل سنت کے یہاں بیان ہوتی ہے. بریکٹ کے اندر بہرحال بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث اہل سنت ہر کتابوں کے اندر بڑی کنٹینیوشن کے ساتھ وارد ہوئی. پرابلم یہاں پہ بھی انٹرپریٹیشن کی لوگوں نے بعد میں ڈال دی. خدا کہہ رہا ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں یعنی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اطرت. اب دیکھیں دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ پہلی چیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہونا چاہیے نا. اب اگر قرآن ہے تو دوسرا بھی پھر ویسے ہی ہو جو ناطق قرآن ہو، اور قرآن ہے دوسرا ناطق قرآن ہو. یا کم از کم کچھ اور حدیثیں ہی سن لیتے کہ جہاں پر رسول خدا کہتے ہیں علی مال قرآن کا قرآن المال علی. اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جانے محترم، کیونکہ کوئی بھی چیز دیکھیں، قرآن بے شک ایک اصغر دلیل ہے، اکبر دلیل ہے، لیکن اصغر اگر ہے تو یہی ہے. اور اہل بیت نے بھی بولا اگر ہماری کوئی بات قرآن کے مترادف ہو یعنی قرآن کے مقابلے میں، اس حدیث کو دیوار میں پھینک دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم وہ کچھ کہتے ہی نہیں جو قرآن یہی ہے. جتنے بھی آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں، ذکر کیا ہے اور نعمت کیا ہے، سب چیزیں کیا ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم سے اس دن سوال کیا جائے گا، نعمتوں کا سوال کیا جائے گا. یوم عزن انل نہیں سوال کیا جائے گا. تو مشہور حدیث ہے، چھٹے امام کی خدمت میں راوی آ کے کہتا ہے مولا یہ اللہ صلی اللہ محمد، کہا یہ کون سا سوال، ان کون سی نعمتیں؟ تو کہا آپ کے نزدیک کون سی نعمت ہے؟ کہا مولا کھانا پینا، یہ سب جو نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہیں، پھل یہ سب. کہا میں تمہیں کھانا کھلاؤں اور جاتے وقت تم سے ان کا سوال کروں، تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں مولا. تو کہا خدا پہ کیسے پوچھے گا تم سے؟ تو کہا مولا پھر یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں نحنو نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہے. نعمت ہے. اب دو چیزیں، اور آگے حدیث امپورٹنٹ ہے، حدیث کا اگلا حصہ. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو اس سے تمسک کرے گا، جو ان سے جڑے گا، وہ ہی ہم تک حوض کوثر پہ پہنچے گا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں مجھے حوض کوثر میں ملیں گی. تو اب اگر ہماری زندگی میں قرآن ہو، اہل بیت نہ ہو تو وہ قرآن کو نہیں سمجھا، اور اہل بیت ہو قرآن نہ ہو تو وہ پھر قرآن کو یا اہل بیت کو نہیں سمجھا. تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. یہ اب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جانے محترم کہ ہم کیا کریں. تو اب یہ جو
عالم، واپس بریکٹ کلوز، عالم سے خزائن اتر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے آپ کو کیسے اپلفٹ کریں کہ ہم الہی نیریٹو کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پر عمل کریں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے اور اس نظام الہی کو حاکم کرے گا، اور اس ٹائم تک حوادث بھی ہوں گے، حادثے بھی ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ آپ نے کیسے ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن، ایکچولی ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ جو عالم ہے، عالم مادہ ہے، اس عالم سے اوپر جائیں، عالم خیال ہے، عالم خیال سے اوپر جائیں تو عالم عقل ہے۔ میں پچھلے سال آپ کی خدمت میں عوالم کی اچھی خاصی گفتگو کر چکا ہوں۔ عالم عقل جو ہے سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور اسی ہی سے یہ سب نیچے اترتا ہے، خیال سے ہوتا ہوا عالم خیال سے متصل ہو کر مادے میں ٹرانسفارم ہوتا ہے۔ اب عقل مند یا کہہ لیں کہ کنیکٹڈ وہ ہے کہ جو ہونے والی چیزوں کو دیکھتا ہوا اس کو اپلفٹ کرے، عالم خیال کو دے، اور عالم خیال اس عالم عقل میں اس کو اینالائز کرے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ روایت الہی ہے یا روایت شیطانی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، آپ کے اپنے اوپر ہے۔ دنیا کیپٹلزم کی ورلڈ میں یا آپ کنزیومر بن جائیں یا آپ پروڈیوسر بن جائیں۔ تو یا آپ کنزیوم ہوتے رہیں اس دنیا میں، آپ کو دنیا کنزیوم کرتی رہے، یا پھر آپ اس قابل بنے کہ یو پروڈیوس سم تھنگ، حادثوں کا شکار ہوتے رہے یا انسیڈنٹ کو کریٹ کریں، کریٹ کریں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، میری مجلس قطعاً روایتی نہیں ہوتی، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میرا آڈینس وہ جنریشن ہے جو رات کو بیٹھ کے سارے نیٹ فلکس کے سیزن دیکھتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ ہر وقت انسٹاگرام یوز کرتی ہے، اسنیپ چیٹ یوز کرتی ہے، اس نے اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، یہ بٹ کوائن کی ٹریڈنگ کرتی ہے۔ میری آڈینس یہ ہے، مجھے اسی آڈینس کو اپنے امام کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اور ظالموں، تو اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میرا بیٹا چھوٹا تھا جب ماشاءاللہ جوان ہو گیا، بیٹا موبائل میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا، کوئی آن لائن گیم کھیل رہا ہے، کال آف ڈیوٹی یا اس طرح کے گیم تھے۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے بیٹا کیا کر رہا؟ گیم کھیل رہا ہوں، کافی دیر گیم کھیل۔ میں نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا آپ کے پاس دو آپشن ہے زندگی میں، یا آپ گیم کھیلتے رہو یا پھر آپ گیم بناؤ، لوگ کھیلیں۔ اس دن کے بعد اس نے گیم کھیلنا چھوڑ دیا۔ ڈو سم تھنگ، پروڈیوس سم تھنگ، کریٹ سم تھنگ دیٹ پیپل ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ ڈاؤن لوڈ نہ کریں، لوگ ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ کچھ ایسا کریں کہ اس کنسٹرکشن آف ایپوکلپس میں یو پلے اے رول۔ یہ جو آخری شہر بننے جا رہا ہے، یہ جو ابو علی سینا کا شہر بننے جا رہا ہے، جو اس نے اپنی کتابوں میں، جو ایرسٹوٹل جسے عالم مسل کہتا رہا، وہ بننے جا رہا ہے، وہ کریٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کریشن میں واٹ از مائی رول؟ میرا رول کیا ہے؟ میں کیا کریٹ کر رہا ہوں؟ کچھ کریٹ کر رہا ہوں۔ جب تک عالم عقل سے کنیکٹ نہیں ہوگا، دو آپشن اس لینگویج میں، یا ابن الوقت بن جائیں یا ابو الوقت بن جائیں۔ میں بہت
سنگین گفتگو کو آگا بڑا نیچے لا کے آپ میں بہت میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کرم ان کا ہی ہے جو یہ کرم کرواتے ہیں۔ ابن الوقت یعنی جو ٹائم آپ کو کہہ رہا ہے، جیسا ٹائم آپ کو لے کے چل رہا ہے زندگی، بس قبلہ زندگی گزر رہی ہے۔ ابن الوقت وقت کی اولاد ہے، بس گزر رہی ہے جیسے گزر رہی ہے، گزار رہے ہیں۔ بٹ سم پیپل آر ہولڈنگ دا ٹائم، دے آر کریٹنگ سچویشنز، لوگ اس دام میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے آج جانے محترم بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کمپیریزن کرنا ان ساری چیزوں کو۔ آپ کے سامنے حالیہ ہونے والے واقعات، انسیڈنٹ، واقعات، دنیا پھنس گئی، دنیا پھنس گئی ہے علی والوں کے ہاتھ، پھنس گئی ہے، ایسی پھنسی، سارا بدلا لیں گے، سارا بدلا لیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، عشق کی ابتدا ہے، ابھی تو دیکھا ہی کچھ نہیں، ابھی تو وہ آئے گا، وہ جب آئے گا۔ لیکن بہرحال ہم رسول کے ماننے والے، ہم درگزر بھی کر دیتے ہیں، لیکن سب لیا جائے گا، کربلا کا بدلہ لیا جائے گا، شام کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا۔ رضان محترم، بہرحال آپ شکر گزار بھی ہوں، خدا کی بارگاہ میں شکر کریں، اپنے وطن پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آج سوئٹزرلینڈ میں آپ دیکھیں کہ جنرل صاحب، بہرحال ہمارے پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، اور یقیناً یہ اللہ نے عزت دی تھی، ورنہ تو کوئی اور بھی کچھ کروا سکتا تھا، لیکن بہرحال یہاں بھی اسلام ہے، جو بھی ہے کہ اس میں بہرحال وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں، ہمیں بھی بہرحال دعا کرنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی میں یہ سمجھوں کہ برابر والا گھر جل رہا ہے، یہ آگ میرے گھر نہیں آئے گی تو یہ میری بے وقوفی ہے، مجھے آگ کو وہیں بجھا دینا چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ یہ آگ میرے گھر کو جلا دے۔ تو ہماری سچویشن اس ٹائم یہی ہے، وی آر مسلم، چاہے ہمارا، میں اپنی بات، آپ میرے سے اچھے مسلمان ہیں، عمل کردار جیسا بھی ہو، لیکن مسلم کنٹری ہوں، نیوکلیئر اسٹیٹ ہوں، ظاہر ہے لالچ کفار کی نگاہوں میں ہے، اس بات کو ذہن رکھیں۔ تو یہ بہرحال جو ہو رہا ہے، بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو، اور یہ جو ظلم اور ستم فلسطین پہ اور لبنان پہ جارحیت ہو رہی ہے، خدا ان کو غارت فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ نیریٹو ہے، میں اپنے آخری حصے کی طرف آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کی سٹوری از ڈفرنٹ، دیٹ خدا از نیریٹنگ، قرآن خدا نے بیان کیا، ایک سٹوری شیطان نے بیان کی، اور شیطان نے پوری کوشش کی ہے کہ سٹوری کو ٹویسٹ کرے، تبدیل کرے، شیطان نے پوری کوشش کی۔ ہم کہتے ہیں کہ گندم کھائی، کھلائی، کھلوائی، گندم کھلوائی، حضرت آدم نیچے آ گئے۔ شیطان کی جو نیریٹو ہے، جوان سب بیٹھے ہوئے ہیں، اوڈیسیز، ابھی بہت بڑا شاہکار ان کا آنے بھی والا ہے، ٹھیک ہے، اس شیطان کی جو کہانی ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ نے انسانوں کو اپنی تفریح کے لیے پیدا کیا ہے، یہ شیطان کی سٹوری ہے، وہ یہ چاہتا ہے، وہ شیطان کو اور الگ لے کے چلتا ہے، اس کی الگ سٹوری ہے پوری، ہے کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اس کی ہر نیریٹو میں ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی، افسوس، پشیمانی، سب کچھ ادھر نہیں۔ میں بہت باریک اور بڑی نزاکت سے آپ کو ایک بات ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہوں، کربلا ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، افسوس نہیں۔ سورہ حدید قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جو یزید نے پڑھی، کب پڑھی؟ جب حضرت
امام زین العابدین تشریف لائے. بس میں اپنی گفتگو کو آج یہاں اختتام کروں. آپ خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں دشمن، اینڈ دس از گوئنگ آن ایکچولی. افسوس بس نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے. کیا کہا یزید نے جیسے ہی انٹر ہوئے؟ یزید نے کیا کہا؟ سورہ حدید کی آیت کی تلاوت کی. یزید نے تلاوت کیا کہا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین میں، اب سنیں گا نا، قیدی ہیں، سر نیزوں پر ہیں، لٹے ہوئے آئے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد نہیں ہوتی، یا تمہارے نفس پر نازل نہیں ہوتی، یا پیدا نہیں ہوتی، وہ کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے. یعنی یہ کہہ کر اپنے آپ کو سیٹینک نیریٹو کو پیچھے کر رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تمہاری اپنی ہے، یہ جو تم نے کیا تمہارے پر آیا یہ تمہارا اپنا ہے، یہ خود ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ تمہارا، ہم نے کچھ نہیں کیا. آگے سے پہلے امام نے کیا کہا؟ امام نے بولا ہم قرآن کے حامی ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہے. اگلی ہی آیت قرآن کی کیا پڑھی؟ کہا لِكَيْ لَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. امام فرماتے ہیں یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو اہل جائے وہ اس پہ غرور مت کرو. یہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ کچھ ہمیں کچھ نقصان ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا ہمیں کچھ کوئی نقصان نہیں ہوا. یزید کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جو سٹوری، یہ جو واقعہ ہے، یہ قیامت تک کا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے. قیامت تک ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اب اس نے تو اپنے حساب سے کہا نا، پڑھ بھی قرآن کی آیتیں رات، قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ جو ہوا تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، خدا کی طرف سے ہوا. بس جیسے ہم بھی اپنی زندگی میں موسٹلی یہی کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی مرضی تھی. یہ اپنی بھی تو حرکتیں انسان دیکھے، اللہ کی تو مرضی تھی، لیکن کیا میں خود صحیح ہوں؟ امام نے فوراً کہا تم اس بات پہ نہ رہو کہ کوئی نقصان ہو گیا. کوئی نقصان نہیں ہوا. اس بات پہ غرور نہیں کرو، ان باتوں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، گریا اپنی جگہ، ظلم اپنی جگہ، امام 35-40 سال گریا کرتے رہے، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ، مگر نقصان نہیں ہوا. یہاں نقصان نہیں ہے. جو حسین کے پاس آ جائے وہ کچھ کھوتا نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان، اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، تیر کھا لے، گر جائے، پھر بھی پوچھتا ہے مولا راضی ہے؟ راضی ہے امام، راضی ہے؟ یہاں کوئی نقصان نہیں ہے. جانے موت. بہرحال وقت بڑی تیزی سے آ گیا، مطالب میرے پھر بھی واپس تو اس کی طرح رہ گئے. عزیزان محترم، آپ کی ان حسین سماعتوں کو خدا قائم اور دائم رکھے کہ آپ ان مشکل مطالب کو بڑے غور سے سنتے ہیں. عزیزان محترم، یہی ضرورت ہے. شیطان مایوس کرتا ہے، شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے اور آخر میں فرار کر جاتا ہے، ہنسا دیتا ہے. شیطان کا کام یہ انسان کو یہ سکھاتا ہے. حدیث میں بڑی ایک طولانی آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا میں چوتھے امام سے، لیکن کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عزیزان محترم. لیکن بہرحال انسان اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے اس عالم سے کنیکٹ کرے. کیسے کنیکٹ کرے؟ مولانا صاحب کہہ تو دیا، اب کیا کریں؟ بہت آسان، بہت آسان. مناجات، ایسی مناجات کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے.
بہت بڑے عالم دین تھے نجف، آخری زندگی، اور اہل مکاشفہ تھے، اہل دل تھے، ایسے تھے کہ ہر وقت صحیفہ سجادیہ ٹیبل پہ رہتی تھی، ہر وقت سرہانے رکھی. زندگی آخری 90 سال کی عمر، مشکل، قرضہ، بیماری، سب کچھ. مریض سے سرجری کرائی، اس ٹائم اپنا گھر 4 لاکھ دینار درہم میں دے کر چیزیں کرائی. وہ شخص عالم دین آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں اکثر جایا کرتا تھا ان کی خدمت میں پہ گیا، دیکھا جو ہے وہ درد کی وجہ سے الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور صحیفے سجادیہ کھولے ہوئے ہیں. کیفیت ہے. کہتے تمہیں پتہ تو ہے میرے حالات؟ کہاں بتائے؟ کہتا ہے مگر یہ سب اپنی جگہ، مگر یہ لذت اپنی جگہ. نجوہ یہ کریٹ کرے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں. تھوڑا سا اتنا ٹائم دیتے ہیں نا، بہت ایزی ہے. میں ہمیشہ مجلس میں کہتا ہوں، آپ کے موبائل میں اپلیکیشنز ہیں، ڈیوائن پلس، شیعہ ٹول کٹ، مفاتی، اینی تھنگ. جو 15 مناجات ہیں، 15 چھوٹی چھوٹی ہیں، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، پرشین میں، جس لینگویج میں آپ پڑھنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کسی میڈیم کا محتاج نہیں ہے. دل سے بات کریں اس کی بات. پروردگار یہ کریٹ کرنا پڑے گا، اس خیال کو عقل سے کنیکٹ کرنا پڑے گا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے گا، تبھی آپ کو دعوت دی جائے گی. جس کا ذہن دنیا کی آلودگی سے پاک ہوگا وہی امام کے لیے کچھ کر پائے گا. کربلا یہی ہے. کربلا میں جو آیا سب چھوڑ کے آیا، کچھ لے کے نہیں آیا تھا. اس کا مطلب نہیں آپ دنیا کی ابھی سننا، دنیا میں رکھیں، آپ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. اپنی ہر انرجی کو، اپنے ہر پروفیشن کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو کنورٹ کرے امام کی طرف. کیسا کنورٹ کیا؟ جو کچھ تھا، وہ کہ بہن تھی مگر اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی. کیسا ابن زیاد نے بھی وہی شیطانی نیریٹو دینے کی کوشش کی نا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا، کتنا ظلم اور ستم، اور دیکھو انہوں نے کیا کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. الہی نیریٹو ہے نا، یہ الہی نیریٹو ہے. یہاں پہنچنا پڑتا ہے نا، اس جمال کو، خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پہنچنا پڑتا ہے. ام المصائب، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ مقام کربلا بھی ماند اگر زینب نہ ہوت. کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. 28 رجب کو جب میرے مولا نے نام پڑھے نا کہ یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، تو جناب زینب کا نام نہیں پڑا. بہن نے سنا، کہا بھائی میرا نام نہیں ہے. کہا عبداللہ جعفر کے عقد میں آپ کو ان سے اجازت لینی پڑے گی. امام ہے، شریعت کا پاسدار ہے. کہتے ہیں وہ غشی کی حالت میں تھے، طبیعت ناساز تھی. ان کے قریب گئیں، رونا شروع کیا، گریاں کرتے ہوئے سسکی بھی، آنکھ سے آنسو گرا. ان کے بدن پہ لمس کیا، آنکھ کھل گئی، دیکھا رو رہی ہے. کہا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے. تو جائیے، یہ تو ہمارے نکاح میں شرط تھی کہ جب امام حسین جائیں گے تو آپ ان کے ساتھ جائیں گے. جائے گا، خوشی جانے لگی. کہا رکیے،
ایک دم رو گئی، کہا یہ 2 نشانیاں میری طرف سے لیتی جائیے گا، جب وقت پڑے تو قربان کر دیجیے گا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اولاد وہی ہوتی ہے جو امام کے لیے کام آئے، وہی تھا۔ آج آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے بچے، میرے بچے، ان کی تربیت ایسے کریں کہ یہ اپنے وقت کے امام کے کام آ سکیں۔ بچوں کو بھیج دیا، سواریاں چل پڑی، کیا شان و شوکت مدینہ سے جانے کی تھی، اور ایک شان و شوکت مدینہ پلٹنے کی بھی تھی۔ کارواں چلا گیا، کربلا پہنچ گیا، شب عاشور، بہن پریشان ہے کہ کل میرے بھائی کی کون مدد کرے گا۔ بہن کو یہ تھا کہ بھائی یتیم دلائیں گے، اصحاب یتیم، بنی ہاشم۔ ہر ماں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے۔ جناب زینب نے بھی اپنے بیٹے اون محمد کو تیار کیا۔ روز عاشور آ گئی، جو بدن آتا تھا جناب زینب موجود ہوتی تھی۔ کسی لمحے بھائی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ اکیلا ہے۔ جو بدن آتا تھا بہن وہاں موجود ہے۔ حتیٰ بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر گرے، جناب زینب پہلے پہنچی ہے۔ جس چیز سے بھائی کو مدد ملے، بھائی کا ساتھ دو، ہر ساتھ میں جانا ملے۔ بھائی کی ہر خوشی ہو رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ جناب حبیب آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، یعنی ہر چیز بھائی کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، بچوں کو بھیجا۔ سید الشہداء نے ہر کسی کو بہت آرام سے اجازت نہیں دی، بہت آرام سے، بہت مشکل سے اجازت دی، کسی کو بھی اجازت آرام سے نہیں۔ اون محمد آئے اجازت لینے کے لیے، بہن کے بچے ہیں۔ عام زندگی میں بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ پھر حسین کی بہن ہے۔ وقت آ گیا دونوں کو جانے کی، چھوٹے ہیں آپ کے سامنے، گئے دونوں۔ حیدر کرار کے نواسے تھے، لڑتے رہے جتنا لڑ سکتے تھے، مگر پہلے چھوٹا گرا، اس نے آواز دی بھائی کو، وہ دوسرا بھی گرا، اپنے ماموں کو آواز دی، امام نہ جانے ان کے بغل پہ کیسے پہنچے۔ عزیزان محترم، پہنچ امام حسین، کوئی ایسا بدن نہیں جس نے پکارا ہو حسین نہ آیا ہو۔ تو حسین کی اپنی قسمت تھی کہ جب امام حسین گرے کوئی آ نہ سکا۔ بدنوں کو لیے خیموں کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے دیکھا جناب زینب نہیں ہے، ورنہ ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ اہل حرم کی خاتون خیموں میں گئی، دیکھا کہیں جناب زینب بے ہوش تو نہیں ہو گئی، دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا۔ خدا حافظ دے، ثانی زہرا آپ کی شفاعت کرے۔ حضرات محترم، سر سجدے میں ہے، خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے، پروردگار دو چھوٹی نشانیاں بیٹی اس اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خواتین نے کہا شہزادی اون محمد آ گئے۔ اچانک سے اٹھ گئی کہ ان کو تو میں نے بھیجا، وہ کیسے آ گئے؟ اب جا کر کیا دیکھتی ہیں، ایک طرف اون لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف محمد کا بدن لیٹا ہوا، امام حسین درمیان میں سر جھکائے پڑے ہوئے ہیں۔
بیوی نے درمیان میں سجدہ کیا، خدا کہا پروردگار تیری شکر گزار ہوں تو نے میری نشانیوں کو قبول کر لیا۔ حضرت آقا محترم جناب زینب قاسم پہ روتی رہی، اصغر پہ روتی رہی، اکبر پہ روتی رہی، عباس پہ روتی رہی، اگر نہ روئی تو انہیں محمد کو نہ روئی، نہیں روئی، بس تسبیح آنے والی ہے، بس ایک آدھ مراحل اور آپ سے تمام سے دعا۔ حضرت عمر سب کو گریہ کیا جناب زینب نے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا گریہ جناب زینب نے، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں بچے یاد آ رہے ہیں۔ ایسی مضبوط ہے زینب۔ مگر 11 محرم کو جب یہ کارواں لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا نا اور اپنے بھائی کے بدن کی حالت دیکھی، بس آخری مرحلہ اپنے بھائی کے بدن کی حالت دیکھی، استاد فاطمی نیاز فرماتے ہیں بدن کی حالت ایسی تھی، امام سجاد کی نگاہ پڑی بابا پہ، روح نکلنے والی تھی، جناب زینب نے نیچے گرا دیا، وہ گریہ کیا، بدن ایسی حالت میں تھا، خون میں غلطیتا تھا، خاک اٹی ہوئی تھی، مقطع و اعضا ٹکڑے ٹکڑے تھے، ایسا گریہ کیا دشمن رونے لگ گیا، مگر انہوں محمد کو گریہ نہیں کیا۔ کوفہ کا بازار، کوفہ کی گلیاں، کوفہ کا ممبر، شام کا بازار، شام کا زندان، نہیں روئی، سکینہ کو روتی رہی، 40 میں آئی، گر گئی بھائی کے بعد قبر، روتی رہی، جیسے ہی واپس پہنچی مدینہ، جناب ام کلثوم فرماتی ہے اے مدینہ کے دروازوں ہم پر نہ کھلنا، ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاک کے ساتھ تو واپس آ گئے، کرتے کو نانا کے روزے پر رکھا، پرسا دیا، اب جناب زینب اپنے گھر کو چلی، جیسے ہی حجرے میں پہنچی حیات کو دیکھا، بستر کو دیکھا،